अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 15 पार्ट 2 आप लोगों के सामने मैं पेश करने लगा हूँ जेस्चर्स एंड साइन लैंग्वेज, जो कि द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज जूल जो है, उसकी ये किताब से हम लोग, आपको पता है कि चैप्टर की सीरीज हमने शुरू की हुई है। शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, चैप्टर 15 मेरी लाइफ के लिंग्विस्टिक्स की टीचिंग में मैं समझता हूँ कि सबसे टफ चैप्टर था। और उसकी रीज़न ये थी कि साइन लैंग्वेज और ये जेस्चर्स जो है अमूमन हम लोग लिंग्विस्टिक्स के अंदर ऑफ कोर्स हम अदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रैग्मेटिक्स वगैरह, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, सिंटैक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं। बट दिस वाज वेरी टफ फॉर मी। लेकिन आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग कहेंगे ये तो बहुत आसान है, बंदा ऐसे ही कह रहा है। और उसकी रीज़न ये है कि मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेहनत करके, मैं एहसान नहीं जतला रहा, बट आपको मैं डिफ़िकल्टी लेवल बता रहा हूँ कि बहुत टफ था मेरे लिए इनको अंडरस्टैंड करना और फिर ऐसे तरीके से पेश करना कि आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाए। एनी हाउ, आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करते और आगे बढ़ते हैं। छोटा सा जो है वक्फा इसलिए कि क्रेडिट आपको देना चाहूँगा liveprint.com और amazon.com के ऊपर। आप इस किताब को, जो स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, आप उसको खरीद सकते हैं। cambridge.org पर भी खरीद सकते हैं द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। liveprint.com से मैंने इमेजेस लिए हैं जो कि ASL यानी अमेरिकन साइन लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और अगर आप लोग इस वेबसाइट का विजिट करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे और भी इमेजेस मिल सकते हैं। और आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग जो ASL है, अमेरिकन साइन लैंग्वेज। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो पेपर्स के बाद, अगर आप अभी पेपर्स में मसरूफ है तो बाद में आप इसको जाके विजिट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ASL बहुत ज्यादा इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की जा रही है और फोकस भी सारे का सारा चैप्टर जो है, आप यूं कह लें कि अगर साइन लैंग्वेजेस की बात होती है तो उसमें अमेरिकन साइन लैंग्वेज के ऊपर है। तो इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ASL यानी अमेरिकन साइन लैंग्वेज जो है, एक विजुअल स्पेशल लैंग्वेज है। इसको समझें। विजुअल स्पेशल लैंग्वेज से क्या मुराद है कि ये आपको नजर आएगी, ठीक है, आपको सुनाई नहीं देगी, नजर आने के लिए। ऑफ कोर्स ये डेफ पीपल के लिए है। और स्पेशल से मुराद, आगे बढ़कर भी इसको मजीद वजाहत हो जाएगी कि इसके अंदर एक जो साइंस का बॉडी से आपका जो डिस्टेंस होता है, या हैंड जेस्चर खास तौर पे, उसका जो बॉडी से मुख्तलिफ एंगल्स के अंदर डिस्टेंस होता है, उसके जरिए भी डिफरेंट मीनिंग्स क्रिएट होते हैं। तो इसलिए इसको विजुअल स्पेशल जो है लैंग्वेज कहा जाता है। और ख़ास तौर पे इसके अंदर जो आपके हैंड जेस्चर्स हैं और फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, सबसे अहम आपको ASL को समझने के लिए ये जो है इस्तेमाल होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैंने इसको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इसको स्टडी किया है आप लोगों को समझाने के लिए। और मैंने तो समझा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप लोगों को मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को टाइम मिले तो ज़रूर इसको पढ़ें। अच्छा, एक तो ये बात ज़हन में रख लें कि ये कोई ख़ास सिर्फ साइन लैंग्वेज या साइन सिस्टम नहीं है कि जस्ट जस्ट कुछ इमेजेस आप लोगों के सामने पेश कर दिए जाएं, या फिर जो है कोई ऐसे ही जैसे हमारे जो पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो है, बगैर किसी सिस्टम के डेफ पीपल आपस में डिस्कशन करते हैं। जो गूंगे बैरों के स्कूल्स होते हैं उनमें यकीनन कोई ना कोई सिस्टम फॉलो किया जाता होगा। बट ये ASL इंतहाई जो है स्टैंडर्ड और ऑर्गेनाइज्ड किस्म की लैंग्वेज है। तो ये एक कंप्लीट डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है। तो हमें इसको एक लैंग्वेज समझना होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे एक उर्दू लैंग्वेज है, यानी स्पोकन लैंग्वेज जितनी है, ये भी अपनी तरफ से एक कंप्लीट लैंग्वेज है। इसकी अपनी एक ग्रामर है और इसकी अपनी एक वोकैबलरी है और इसका अपना एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ने से पहले फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, जब मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूं तो जो स्लाइड्स होती हैं उनको रीड आउट करने से पहले पहले मेरी बात सुन लिया करें और फिर इसको रीड आउट किया करें, क्योंकि आपके पास तो मौका है कि आप इसको पॉज लेकर भी उसको रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, जो ASL है ये इसके बारे में कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद चूंकि ये अमेरिकन की है और अमेरिकन की बुनियादी लैंग्वेज तो इंग्लिश है, तो शायद मुमकिन है कि ये एक मैनुअल वर्जन हो स्पोकन इंग्लिश का। यानी स्पोकन इंग्लिश जैसे होती है, जिस तरह वो काम करती है, जिस तरह उसकी वोकैबलरी, जिस तरह उसका सिस्टम है, तो वो ऐसे ही उसी के सिर्फ इमेजेस और साइंस के ऊपर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक अलग लैंग्वेज है और इसकी अपने ग्रामर के रूल्स हैं। तो इसलिए इसको इंग्लिश का ही एक वर्जन समझना जो है वो गलत होगा। इसके अलावा जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक में ये है कि ये डेफ लोग इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोग जो कि हार्ड ऑफ हियरिंग है, मतलब उनके लिए मुश्किल होता है सुनना सही तरीके से। तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, खासतौर पर इन ममालिक के अंदर इसको जो है समझा जाता है, बोला जाता है।
اس کے علاوہ اے ایس ایل جو ہے اس کو ہم لوگ لیونگ لینگویج کہتے ہیں، اور لیونگ لینگویج ہم کب کسی لینگویج کے بارے میں ہم لیونگ لینگویج کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کوئی بھی جو لینگویج ہوتی ہے اگر اس کے اندر چینجز آ رہی ہیں اور وہ ایوالو ہو رہی ہے، یعنی کہ فرام ون یو نو پرسپیکٹو ٹو اندر پرسپیکٹو، اس کے اندر چینجز آ رہی ہیں اور اس کے اندر ایوولوشن آ رہا ہے، تو ایسی لینگویج جو ہے اس کو ہم لوگ لیونگ لینگویج کہتے ہیں۔ اور لیونگ کے مقابلے میں ہم جانتے ہیں کہ ڈیڈ لینگویج ہوتی ہے، اور ڈیڈ لینگویج وہی ہوتی ہے جس کے اندر ایک عرصہ سے کوئی چینج نہیں آئی اور اس کے بولنے والے جو ہیں انہوں نے اس کو خاص طور پر اس کے اندر کوئی چینج لانا اور دوسری لینگویج سے ورڈز کو ایکسیپٹ کرنا ختم کر دیا ہے اور اس کی ایوولوشن ختم ہو گئی ہے، تو وہ ایک ڈیڈ لینگویج یا اس کی انڈینجرڈ لینگویج کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اچھا، اب سب سے اہم سوال میں سمجھتا ہوں اس چیپٹر کے اندر، اگر میں نے پچھلے پارٹ میں کوئی اہم کہا ہے تو وہ الگ سے اہم ہے، بٹ اس پارٹ کے اندر میرے نزدیک سب سے اہم لانگ کوشچن جو ہے وہ دا اسٹرکچر آف سائنز ہے، اور آپ لوگوں کو اس کو بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا چاہیے۔ اگر اس چیپٹر سے اگر سوال آنا ہے تو میری نظر میں یہ سوال جو ہے وہ مس نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اسٹرکچر کیا ہے؟ کہ ایک تو یاد رکھیں کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ ویژول موڈ ہوتا ہے اے ایس ایل کا، اور یہ آئیز کے لیے ہے، یہ ایئرز کے لیے نہیں ہے، اور اس چیز کو آپ لوگوں نے پہلے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے سائنرز۔ سائنرز کو تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کر لیں تاکہ یہ بار بار یوز ہوگا تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ who are the signers۔ تو سائنرز سائن سے نکلا ہے، یعنی the people who use those signs، جو کہ اے ایس ایل کے اندر سائنز استعمال ہوتے ہیں، اور وہ سائنز آپ ورڈ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر سائنز جو ہیں اے ایس ایل کے اندر لیٹرز، جو لیٹرز کو جو ریپرزینٹ کرنے والے جو ویژولز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، سائنرز کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ سائنر ڈیف بندہ ہی ہو، جو اے ایس ایل لینگویج جس کی پہلی لینگویج اور موسٹ پروبیبلی لاسٹ لینگویج ہو وہ استعمال کرتا ہو، بلکہ سائنر کوئی بھی ایسا شخص جو بے شک بولتا بھی ہو، میں اور آپ بولتے ہیں، اور اگر ہم لوگ اے ایس ایل کو سیکھ لیں اور ان سائنز کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہمیں بھی سائنر کہا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ چار بنیادی ایسپیکٹ ہیں ویژول انفارمیشن کے۔ ویژول انفارمیشن سے مراد کہ ہم جب کوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سے خود سے میننگز تلاش کرتے ہیں، تو وہ میننگز ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ وہ میننگ ہمیں اس کے اندر موجود مختلف حصوں اور مختلف اینگلز اور مختلف کانٹیکس کے حساب سے جو انفارمیشن ہوتی ہے، جو اس کی ویژول ہوتی ہے، تو اس ویژول انفارمیشن سے جو ہم مطلب نکالتے ہیں اس کو ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ اچھا، ان کو انٹرسٹنگ بات یہ ہے، آپ لوگوں نے جب یہ اے ایس ایل کو پڑھتے رہنا ہے تو پھر آپ نے اپنے مائنڈ میں اپنی جو لینگویج ہم لوگ اپنی انگریزی یا اردو جو کوئی بھی لینگویج جو ہم لوگ پڑھتے سیکھتے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے ہم لوگ آرٹیکولیٹرز کہتے ہیں اپنی اسپوکن انگلش کے اندر، جس کے اندر ہماری ٹنگ آرٹیکولیٹر ہے یا جو ہے لپس ہیں یا ادر جتنے بھی ہیں، تو یہاں پر آرٹیکولیٹری پیرامیٹرز ہوتے ہیں، یعنی ایسے پیرامیٹرز کے جن کے ذریعے سائن بنائے جاتے ہیں اور ان سائنس تک سائنس کے ذریعے کمیونیکیشن کی جاتی ہے۔ تو وہ کون کون سے ہیں جناب؟ وہ ایک شیپ ہے، اورینٹیشن ہے، لوکیشن ہے اور موومنٹ ہے۔ بنیادی طور پر یہ چار آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کے سٹرکچر بنانے کے لیے یہ چار چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ ان کو ہم لوگ باری باری انشاءاللہ تعالی آگے میں ون بائی ون بھی انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ اچھا، اب جو آگے ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہم لوگ ایک امیج لیں گے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک سائن لیں گے، کیونکہ امیج کا ورڈ نہیں استعمال ہوتا، سائن کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ ایک ایسا سائن جو کہ بہت کامن ہے، اور وہ یہ ہے آپ کے سامنے تھینک یو کا سائن، ٹھیک ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں، اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آگے بڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹی پیش آئے گی اور آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تھینک یو جو لکھا ہوا ہے اس کے اندر THANK اور ان کے درمیان میں جو ہے ڈیش، چلو ڈیش کا اتنا اہمیت نہیں ہے، اسپیسز ہیں، یعنی ہم نے اس کو اسپیسز میں ڈالا ہوا ہے۔ تو ایک تو ذہن میں رہے کہ کبھی بھی اگر ہم لوگ اے ایس ایل کا، یہ لینگویج سسٹم میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اے ایس ایل کی لینگویج کے سائنز کو یہاں پہ ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس انداز سے آپ ان کو پیش کریں گے۔ اچھا، کیوں پیش کریں گے؟ ریزن کیا ہے؟ اسپیسز کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عموماً جو اے ایس ایل کے سائنز ہیں وہ ایک ایک لیٹر پر مبنی ہے، یعنی ٹھا ساؤنڈ ہے یا ایچ ہے یا اے ہے، اور یہ آگے چل کر اس کو مزید بھی ہم وضاحت کریں گے اس کی۔ تو اس وجہ سے ان کو ایک ورڈ کے طور پر لینے کی بجائے ان کو الگ الگ لیٹرز جو کہ مل کر یہ والا ایکسپریشن بناتے ہیں،
یعنی ہماری لینگویج میں بھی اس کا کانسیپٹ موجود ہے کہ اگر کسی نے تھینک یو بولنا ہے تو تھینک یو کا لیول تو ہے ہمارا جو مورفیم کا لیول ہے، تو مورفیم کے لیول سے پہلے ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ایک فونالوجی کا لیول ہے، اور فونالوجی کے لیول سے پہلے ہمارا ایک فونیٹکس کا لیول ہے، ایک ساؤنڈ ہوتا ہے، پھر اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے، پھر اس کو ورڈ کی شکل دی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی کانسیپٹ وہی ہے، بٹ ان کے درمیان میں اسپیسز اس لیے دی گئی ہیں کہ ان کو ٹو ڈفرینشیٹ فرام دا جو ہماری انگلش ہے، جو ایکچوئل ہم لوگ بولتے سیکھتے ہیں، اس سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے THANK کے درمیان میں اسپیسز دی گئی ہیں، یعنی کہ یہ وہ تھینک یو نہیں ہے جو ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں یا جس کو ہم سن بھی سکتے ہوں. تو دیٹس میں نے تھوڑا سا سمجھا کہ اس کو سمجھا دوں، کیونکہ آگے بار بار اس کی ایگزامپل آنی تھی تو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اچھا جی، اور اس اسٹرکچر کے اندر کیا کیا انکلوڈ ہے ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. شیپ، اورینٹیشن، لوکیشن، موومنٹ، اور یہ دو ڈفرنٹ کلرز میں آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ میں کلرز کا استعمال ایک ایجوکیشنل ٹیچنگ سائیکالوجی کے طور پر استعمال کرتا ہوں، اور اس پر ہی میرا بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اور اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ میری پریزنٹیشن پہ میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں تو پلیز سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن پہ بھی آپ ضرور پریس کر لیں، کیونکہ میری ویڈیوز جو ہیں وہ فضول نہیں ہونی، جو ریلیونٹ بندے ہیں صرف انہیں تک جائیں گی. سو یہ ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آگے آنے والے جو فردر جو ہماری ویڈیوز کے اندر. سب سے پہلے شیپ اینڈ اورینٹیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. اس نے جو جارجول ہے اس نے اکٹھا پیش کیا، تو میں نے بھی اس کو اکٹھا ہی پیش کر دیا. تو شیپ کے بارے میں بات کرتے ہیں. شیپ کیا ہے؟ شیپ ہے the position of fingers and thumb. بس اتنی سی بات آپ نے سمجھنی ہے کہ شیپ، اور کیونکہ یاد رہے کہ شیپ اینڈ اورینٹیشن اکٹھا اس لیے بھی لکھا گیا ہے کہ ان کے درمیان میں بڑی سملیرٹی ہے، یہ کنیکٹڈ ہے اپنے، یعنی اگر آپ شیپ بنا رہے ہیں تو اورینٹیشن بھی ہوگی. ابھی چونکہ اورینٹیشن کا میں نے آپ کو سمجھایا نہیں تو شاید میری یہ بات سمجھ نہ آئے، لیکن آئی ریپیٹ کہ جب آپ شیپ بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں کی تو اس ہاتھ کی پھر اورینٹیشن بھی ہوگی. تو یہ آگے چل کر آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. تو شیپ کیا ہے؟ دا پوزیشن آف دا فنگرز اینڈ تھم، کہ کس طریقے سے، کس انداز سے آپ نے فنگرز کو جو ہے وہ شیپ بنائی ہے. یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی فنگر سیدھی ہوں، ایک فنگر اٹھائی ہو، دو فنگرز ہوں، تین فنگرز ہوں، چار فنگرز ہوں، اور فنگرز کو آپ نے تھم کی شکل میں بند کیا ہوا ہے، کھولا ہوا ہے، اوپر جو ہے فنگرز کو اٹھایا ہوا ہے، یا فنگرز کو رائٹ سائڈ پہ زیادہ کیا ہوا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ زیادہ کیا ہوا ہے. تو فنگرز کی پوزیشن جو ہے، یعنی اٹس آل اباؤٹ دا فنگرز وین وی ٹاک اباؤٹ شیپ. اور ڈیفینیٹلی فنگرز کے ساتھ تھم بھی آ جاتا ہے. جب ہم کوئی سائن بنا رہے ہوں گے ASL کے اندر، یاد رہے کہ جب بھی آپ لوگوں کا کوسچن پیپر اگر آئے گا اور آپ لوگ اٹیمپٹ کرنے لگیں گے تو آپ لوگ یاد رکھیں گے کہ اس چیپٹر کو آپ جب بھی ایگزامپل دینے چاہیں گے تو آپ کو ASL کے ریفرنس سے، یعنی امریکن سائن لینگویج کے ریفرنس سے آپ کو استعمال کرنا پڑے گی. اچھا، دوسری چیز جو اورینٹیشن ہے یہ کنیکٹڈ ہے، سمجھیے گا. دا پوزیشن آف دا ہینڈ اور ہینڈز. یہ ہینڈ اور ہینڈز کیوں کہا گیا؟ ہاں، یہ سوری، پچھلی بات کو تھوڑا سا میں مزید ایکسپلین کر دوں کہ فنگرز کا ان ریلیشن ٹو ایچ ادر وین میکنگ اے سائن، یعنی کہ فنگرز کا آپس میں جو ان کا پوزیشن ہے، حساب دے 5 انگلیاں جو ہیں وہ ایک ہاتھ کی، وہ آپس میں ویسے بھی اکٹھی ہیں، تو وہ آپس میں کس انداز سے جڑی ہوئی ہیں یہ زیادہ میٹر کرے گا شیپ کے اندر. جبکہ جب ہم اورینٹیشن کی بات آتی ہے تو ہم فنگر سے ہاتھ پہ آ جاتے ہیں، ہینڈ پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہینڈ اور ہینڈز اس لیے لکھا گیا ہے کہ کچھ سائنز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک ہاتھ استعمال ہوتا ہے اور کچھ سائنز ایسے ہوتے ہیں جس میں دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ بات ہمارے لیے جو اورینٹیشن کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لیے یاد رہے کہ دا پوزیشن آف دا ہینڈز، اور جب ہم ان ریلیشن ٹو دا باڈی وائل میکنگ اے سائن، کہ ان ہینڈز کا، اگر آپ کے سامنے یہ ہینڈز ہیں تو ان ہینڈز کا باڈی کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. تو اس کے جو اورینٹیشن ہے، اس کی سادہ لفظوں میں اگر میں سمجھانا چاہوں آپ کو کہ اگر آپ کا ہاتھ اوپر ہے تو یہ اس کا جو ہے پام اپ جو ہے اورینٹیشن ہوگی. شاید اس کو ہم آگے ایکسپلین بھی کر سکیں گے، مے بی وی ہیونٹ ڈسکسڈ اٹ ہیئر، بٹ شاید آگے جا کر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو اورینٹیشن اگر ہاتھ اوپر ہے تو یہ ایک قسم کی اورینٹیشن ہے، اور اگر ہاتھ کی ڈائریکشن نیچے ہے، نیچے کی طرف ہے، تو پھر آپ کا، یعنی آپ نے الٹا ہاتھ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہمارا ہاتھ جو ہے، اس کی پام جو ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے جیسے یہ ہے. جبکہ ہم مجھے نہیں معلوم کہ ہاتھ جب نیچے کرتے ہیں تو کون سا کوئی عمل ہوتا ہے، لیکن اینی ہاؤ یہ ہینڈ کی پام جو ہے یہ اوپر ہونا ایک اورینٹیشن ہے اور اس کا الٹا ہونا ایک اورینٹیشن ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شیپ اور اورینٹیشن میں فرق کیا ہوا پھر، کہ جب ہم شیپ کی بات کرتے ہیں تو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فنگرز کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جب ہم اورینٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو ہم پورے ہینڈ کی جو اس کی اورینٹیشن ہے اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، the shape may differ in terms of which fingers are used.
ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے. اور کیا ایکسٹینڈڈ ہے یا بینٹ ہے، یہ بھی میں نے بات بتا دی ہے کہ ان فنگرز کا جو استعمال ہے ان کو کس طریقے سے بینٹ کیا گیا ہے اور کون سی فنگرز استعمال کی گئی ہیں، ایک فنگر ہے، دو فنگر ہے، تین فنگر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ شیپ کے اندر آئیں گی. اچھا، جب بات آ جاتی ہے اورینٹیشن کی، جی بالکل یہاں پہ میں نے تذکرہ کر دیا پام اپ اور پام ڈاؤن کا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم تھینک یو کی بات کریں، اب یہ ہے تھینک یو کا سائن، اس کو سمجھیں آپ. اسکرین شاٹ کریڈٹس ٹو جارج جولز دا اسٹڈی آف لینگویج بائی کیمبرج یونیورسٹی پریس، مجبوری ہے جی یہ صاف ظاہر بتانا ہے. تو اورینٹیشن جو ہے، جب ہم تھینک یو بول رہے ہیں، اگر ہمیں کسی شخص کو تھینک یو بولنا ہے تو اے ایس ایل کے اندر اس کی اورینٹیشن کیا ہوگی؟ اس کی اورینٹیشن پام اپ ہوگی. یہ ہاتھ کا جو پام ہے، ہتھیلی ہے، اس کی جو ہے وہ اوپر ہے. اور بیسیکلی جو ہے یہ ویسے آگے بھی جا کر ہم مزید بھی ڈسکس کریں گے. یہ جو آپ کا تھینک یو ہے، یہ ایسی ہے جیسے یہ اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، وہ جو ایئر کس کے کیا بولتے ہیں، کہ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے اور پھر نیچے تک جو ہے اس کو لے کر آنا. لیکن بہرحال جو ہے اے ایس ایل کے اندر بھی یہ چیز کنسیڈر کی جاتی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ڈیف پیپل ہیں وہ کسی کو بھی جو ہے وہ ایسے ہوائی جو ہے کسز کرتے رہیں. تو ایسا نہیں ہے، کلچر کا بھی بہرحال خیال رکھنا پڑتا ہے. اینی ہاؤ واٹس ایور، امریکہ کے اندر اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ ایشو نہیں ہے. اچھا جی، اب کچھ اور سائنس کی بات کرتے ہیں. جیسے اس مائن، یہ مائن والا سائن ہے، یہ ہے تھینک یو کا سائن. یعنی یہاں سے ہاتھ شروع ہوتا ہے اور اس کا جو اورینٹیشن ہے وہ ٹورڈز فیس ہے، یعنی کہ اپ ہے، اور پھر یہ نیچے کی طرف آتا ہے. یہ ہاتھ کا جو نشان لگایا گیا ہے کہ ہاتھ ادھر ایک اکس اس کا نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے آ رہا ہے، اور میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ تھینک یو کا سائن ہے. اب یہ ہے مائن کا سائن. اب اس کے اندر کیا ہے کہ ہینڈ میں بھی اورینٹڈ ان نمبر آف ادر ویز، جس کے اندر مثال کے طور پر مائن ہے تو اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ فلیٹ ہینڈ ہے اور پام ٹورڈز دا سائنر، جو شخص بول رہا ہے اسی کی طرف اس کے ہاتھ کی ڈائریکشن ہوگی، ٹورڈز دا سائنر. یعنی جو شخص اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے، اٹس مائن، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنا ہاتھ جو ہے، اس کے ہتھیلی جو ہے وہ اپنی طرف اشارہ کر کے اور چیسٹ کی طرف لے کر آئے گا. تو یہ بھی بات یاد رکھیں، آگے ہم جا کر لوکیشن میں بھی دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ کہاں پہ ہے، اس سے بھی میننگ چینج ہو جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کا ہاتھ فور ہیڈ پہ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی میننگ چینج ہوتے ہیں. اور بائی دا وے، ابھی میرے دماغ میں ایک چیز آ رہی ہے کہ جب ہم لوگ خود جو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہوا ہے کہ ہم بول سکتے ہیں، اللہ کا بہت بہت شکر، اور ہم سب لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے. ابھی آپ لوگ بھی شکر ادا کریں گے، آپ سن بھی رہے ہیں اور آپ بول بھی سکتے ہیں. تو ہم لوگ بھی اپنے ہینڈز کا، فنگرز کا جو ہے فار دا سیک آف کمیونیکیشن ہم استعمال کرتے ہیں. سو اے ایس ایل چونکہ ٹوٹلی ڈیڈیکیٹ ہے ڈیف کے لیے، بٹ ہم بھی ایسے استعمال ضرور کرتے ہیں. سو یہ جو پرٹیکولر آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیج ہے، یہ میں نے liveprint.com سے لیا، اور آپ لوگوں کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ اس ویب سائٹ پہ اور جو امیجز، یعنی یہ میں نے مائن کا امیج لیا ہے، تو اسی طرح کافی ورڈز کے امیجز ہیں جو کہ وہاں پر پیش ہیں، اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے آپ کا جو ہینڈ جسچرز ہیں یا فنگرز کی پوزیشن ہے وہ کسی ایک خاص ورڈ کے کہنے کے لیے کون سی پوزیشن آپ لوگوں کی ہو سکتی ہے. لوکیشن کی بات کرتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں جناب اسٹرکچر آف سائنس، کہ جب ہم سائن بناتے ہیں تو ہمارے جو اے ایس ایل کے اندر فنگرز کی پوزیشن کون سی ہوتی ہے، ہینڈ کی پوزیشن کون سی ہوتی ہے، کہاں پر ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے ایک سائنر ہے جو جو اے ایس ایل یوز کرنا چاہتا ہے وہ کس طریقے سے سائنس کو میننگز دیتا ہے. تو لوکیشن آ جاتی ہے جو کہ بہت اہم آف کورس اسٹرکچر کا حصہ ہے. تو جو ہے نا لوکیشن، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہینڈ کی خاص طور پر جو پوزیشن ہے وہ اسپیسیفک پلیس کے اوپر ہے، جو کہ ڈفرنٹ میننگ دے سکتی ہے ان ریلیشنز ٹو دا سائنس باڈی، یا پھر جو قریبی کوئی آبجیکٹ یا پرسن ہے. یعنی کہ دوسری لفظوں میں، اگر میرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے تو عین ممکن ہے کہ میرا جو لوکیشن کا سائن ہوگا وہ ڈفرنٹ ہوگا. اور اگر میں اپنے کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو دور ہے اور نظر آ رہا ہے، تو کوائٹ پاسبل کہ میرے ہاتھ کی جو لوکیشن ہوگی، میرے ہینڈ کی لوکیشن، میرے پام کی لوکیشن، میری فنگرز کی لوکیشن وہ ڈفرنٹ ہو سکتی ہے. اور اگر میں کسی ایسے شخص کے بارے میں اے ایس ایل کے ذریعے بات کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرے سامنے بھی نہیں ہے، کہیں اور جگہ پہ بیٹھا ہے، تو کوائٹ پاسبل کہ میرے ہینڈ کی پوزیشن جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہو، فار ایگزامپل چیکس پہ ہو سکتی ہے، فور ہیڈ پہ ہو سکتی ہے. تو اس کی لوکیشن سے ہی، کیونکہ صاف ظاہر بول تو ہو سکتے نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ اس ہینڈ کے جو لوکیشن ہے اس کے چینج کرنے سے بھی میننگز چینج ہو جاتے ہیں.
इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, आई रिपीट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, और इंटरेस्टिंग इसलिए भाई साहब जो है ना, मैंने भी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाई है। इट वाज वेरी टफ इन फैक्ट, बट आई अल्हम्दुलिल्लाह मेड इट इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस, एंड I'm sure that you will be liking it, and you'll be sharing it, you'll be commenting it, you'll be liking it. Alright, so इसके अंदर इंटरेस्टिंग तरीन बात ये है जो मेरे लिए हैरान कुन बात थी, और वो ये था कि आपके जो फिंगर्स की या हैंड की जो लोकेशन है, कि आपकी फोरहेड पर है, चीक्स पर है, लिप्स पर है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है, आपने कहाँ पे हाथ रखा हुआ है, उससे टेंस ऑफ वर्ब भी जनाब वाजे हो जाता है। फिर से कह दूं, प्लीज रीड आउट मत किया करें, पहले मेरी बात सुना करें और फिर रीड आउट किया करें। अच्छा, टेंस ऑफ वर्ब, अगर आपका साइन जो है वो नियर द हेड है, तो इसका मतलब है वो पास्ट टेंस की बात कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कि अगर आपका हैंड जो है वो माथे पर है, तो अदर देन पास्ट टेंस वो और भी बहुत सारी बातें बता रहा होगा। तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड एट द सेम टाइम आगे एक और बात भी आने वाली है जो कि आपको समझाऊंगा कि इसका फायदा क्या है। ASL इज एक्सीलेंट, and I would say कि ASL is not only for the people who are deaf. Basically ASL can be used, of course, and we have already studied in the first part, I guess, that ASL can also be used for the people like us who are speaking, and we cannot, for example, sometimes at particular situations we are not able to speak, maybe we are not allowed to speak, and if we have the ability to speak, to communicate by ASL, we can of course communicate very effectively. मेरे जहन में एक बड़ी अजीब सी शरारत आ रही है, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल एग्जाम के अंदर बैठे हुए स्टूडेंट्स, जिनको हमेशा ही ज़्यादातर चलो ना कहें, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, तो वो नकल लगाना चाहते हैं। तो सॉरी टू से, मेरे जहन में एक शरारत आई है तो मैंने बात कर दी कि ASL जानने वाले दो जो स्टूडेंट्स हैं, आपस में वो इशारों से पता नहीं क्या कुछ जो है वो जो है अपने एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो एनी हाउ, ASL इज अ वंडरफुल थिंग टू टेल यू कि इसका टेंस जो है वो भी ज़ाहिर होता है, और अगर साइन आपके चेस्ट के नज़दीक है तो फिर ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही होगी। अच्छा, ओह गॉड, तो क्या है कि जी हर जो साइन है उसकी एक लोकेशन है रिलेटेड टू द हेड और द बॉडी ऑफ द साइनर, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर आपके लोकेशन डिफरेंट होगी तो डेफिनेटली उसके मीनिंग चेंज होंगे, उसके टेंस भी चेंज हो सकता है। अब बात करते हैं थैंक यू की, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया था कि थैंक यू ये कैसे लिखा जाएगा और क्यों हम इसको कह रहे हैं। अगर किसी बंदे ने ASL का लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए थैंक यू बोलना है, तो जुबान से तो वो बोल नहीं सकता, तो फिर कैसे बोलेगा वो, कि द साइन बिगिंस नियर द माउथ, यहां पे, ठीक है, एंड इज कंप्लीटेड एट द चेस्ट लेवल, ये हाथ वो नीचे करेगा और चेस्ट तक लेकर आएगा, तो ऐसे ब्लोइंग किस जिसको हम कहते हैं वो जाकर बनेगी, जिसका मतलब ASL में थैंक यू है बाय द वे। तो यहाँ पे ये ना हो कि हम लोग, हमारे जो यूनिवर्सिटियों के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ASL लैंग्वेज जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सो दिस इज द लोकेशन, कि यहाँ पे लोकेशन स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे चेस्ट तक आ रही है। अच्छा जी, कुछ और साइंस के बारे में बता दूं कि इंटरेस्टिंगली कि कुछ ऐसे साइंस हैं कि जिनके दरमियान में डिफरेंस भी सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की वजह से वाजे होता है। क्या मतलब, कि फॉर एग्जांपल अगर हम समर एंड अगली को लें, दो डिफरेंट टर्म्स हैं, एक समर सीजन की बात हो रही है और अगली जो है किसी बसूरत शय की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो इन दोनों टर्म्स के दरमियान में तो बहुत डिफरेंस है। अच्छा, मैंने जो जब मेरे दिमाग में बात आती है तो मैं फौरन कह देता हूँ कि प्लीज़, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं वो इस चीज़ को आदत बना लें कि रीड आउट करने से पहले मेरी बात को तसल्ली से सुना करें। तो समर एंड अगली के दरमियान में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर कैसे ये एक दूसरे के इतने सिमिलर हैं कि महज लोकेशन के डिफरेंट होने की वजह से इनके दरमियान में मीनिंग आता है। तो आप देखेंगे कि हैंड शेप, पाम ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट, जो कि हम पढ़ चुके हैं, नहीं मूवमेंट हमने अभी पढ़नी है, ये तीनों चीजें जो हैं ये सेम होती हैं अगली और समर के दरमियान में। यानी समर बोलते वक्त भी ASL वाला उसकी हैंड शेप, उसकी पाम और ओरिएंटेशन और मूवमेंट, पाम ओरिएंटेशन और मूवमेंट ऐसे ही होगी जैसे अगली कहने के लिए उसकी होगी। लेकिन फर्क क्या होगा, कि फर्क उसकी लोकेशन है, कि उसका हाथ जो है, मैंने ये नहीं देखा कि उनके हाथ उस वक्त समर और अगली करते वक्त क्या होंगे, बट डेफिनेटली हाथ की जो लोकेशन है, पाम की जो लोकेशन है, वो डिफरेंट है। अदरवाइज शेप और ओरिएंटेशन और मूवमेंट तीनों में समर एंड अगली जो है, और ये वो वाली गलती हुई है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था
کچھ دن پہلے کہ جو اگلا لفظ آپ نے بولنا ہوتا ہے اس کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے آپ پچھلے لفظ کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد آ رہا ہے کہ وہ کون سی ٹرم ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی تھی تو آپ لوگ ضرور کامنٹ کیجیے گا, اور میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ یہ ہم نے برین والے چیپٹر کے اندر استعمال کیا تھا. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں موومنٹ کی طرف. موومنٹ جو ہے نام سے بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ کیسے سائنرز جو ہے وہ اپنے ہینڈ کی موومنٹ کس ڈائریکشن میں اور کس طرف لے کر جاتا ہے, کیسے اس کو موو کرتا ہے. تو موومنٹ جو ہے اس کے اندر کیا کچھ ہے جناب, ایک تو ڈائریکشن ہے, جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈائریکشن ڈاؤن ورڈز ہے, تیر کا نشان لگا رہا ہے, تو ڈائریکشن ہوتی ہے. سپیڈ, کس سپیڈ میں لے کر جا رہا ہے, یعنی ایک ہاتھ اس نے لپس پہ رکھے اور نیچے چیسٹ کی طرف لے کر گیا تو کتنی سپیڈ سے لے کر گیا بھائی صاحب. سپیڈ کے فرق سے بھی اس کا میننگ چینج ہو جائے گا. اور وچ پاتھ, یعنی ایک تو اس نے سیدھا لپ سے سیدھا چیسٹ کی طرف چلا گیا, ٹھیک ہے. اگر یہ چیسٹ کی طرف جانے کی بجائے یہ پاتھ استعمال یہ کرتا, یہ سیدھا روٹ استعمال کرنے کی بجائے یہ کرتا کہ ہاتھوں کو, فار ایگزامپل آپ کا دائیں ہاتھ ہے, ابھی آپ دائیں ہاتھ کی طرف اپنے متوجہ ہو جائیں. آپ کا دائیں ہاتھ سب سے پہلے لپس پہ آیا, اب آپ نے لپس پہ رکھا ہاتھ, آپ نے جب تھینک یو بولنا ہے اے ایس ایل میں تو آپ سیدھا نیچے لے کر جائیں گے چیسٹ کے لیول پہ, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یعنی یہ آپ کا پاتھ ہے, یعنی فرام دا لپس ٹو دا چیسٹ, سیدھا آپ اس کو نیچے لے کر گئے ہاتھ کو. لیکن اگر آپ ہاتھ لیٹ سے اپنے لپس پہ رکھے اور سیدھا نیچے لے کر جانے کی بجائے آپ نے کیا کیا کہ پہلے اس کو اوپر لے کر گئے اور پھر نیچے لے کر آئے, تو یہ آپ کا پاتھ کیا ہو گیا, ڈفرنٹ ہو گیا. اور پھر ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ہے ڈفرنٹ اسپیسیفک ہینڈ شیپس بھی اور فیشل ایکسپریشنز بھی اینڈ باڈی لینگویج, یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی سب سے اہم چیز جو موومنٹ میں ہے وہ ڈائریکشن, اسپیڈ اینڈ پاتھ ہے, جو کہ موومنٹ کی وجہ سے میننگز کو ڈفرینشیٹ کر دیتا ہے. اب اگر ہم تھینک یو کی بات کریں, ہم آلریڈی کر چکے ہیں کہ یہ آؤٹ ہے اینڈ ڈاؤن ورڈ ہے, یعنی آؤٹ ہے اور ڈاؤن ورڈ ہے. آؤٹ سے اور ڈاؤن ورڈ سے کیا مراد ہے سمجھیں اس کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ لپس کی طرف آپ کے ہاتھ ہیں, اب یہ پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ کانسیپٹ ہمیشہ کے لیے یاد رہے. آپ کے ہاتھ جو ہیں آپ کے لپس کے اوپر ہیں, تو اب آپ نے اس کو باہر نکالا, آؤٹ کیا, ٹھیک ہے, اور نیچے لے کر آئے. ایک تو آپ نے, آپ کی باڈی کے قریب تھا یہ ہاتھ, آپ نے اس کو آؤٹ کیا اور پھر آؤٹ کر کے اس کو نیچے لے کر آئے, تو یہ آؤٹ ہے اور ڈاؤن ورڈ ہے. اب مثال کے طور پر آپ کا ہاتھ, آپ نے کیا کیا کہ آپ نے لپس پہ نہیں رکھا, بلکہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے فیس کے سامنے تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو فیس کی طرف ایسے قریب کر کے لے کر آتے ہیں, تو یہ کیا ہوگا, انورڈ ہوگا, ٹھیک ہے. یعنی یہ آپ کا انورڈ ہوگا اور ان ہوگا, ان اینڈ انورڈ ہوگا, یا ان اینڈ کوئی بھی اور لفظ استعمال کر لیں. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کا جو موومنٹ ہے اس کے اندر وہ باڈی سے جب دور جا رہی ہے تو پھر آؤٹ ہوگا, اور باڈی کے قریب اگر ہاتھ آ رہا ہے تو وہ ان ہوگا. ٹورڈز آف کورس ریسیور. نیکسٹ, ہاں, یعنی کہ جب آپ ڈاؤن ورڈ جائیں گے تو ریسیور یعنی کہ جو سامنے بندہ کھڑا ہے جس کو آپ نے تھینک یو بولنا ہے, تو اس کی طرف جو ہے آپ کا ہاتھ جائے گا, آؤٹ کر کے اس کی طرف جائے گا اور آپ کے چیسٹ لیول تک آئے گا. تو یہ موومنٹ ہے جس کی وجہ سے میننگ جو ہے وہ ڈفرنس کریٹ ہو جاتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی جو فاسٹر اینڈ سلوور موومنٹس ہیں ان کی وجہ سے بھی میننگ کے اوپر فرق پڑتا ہے کہ کتنی تیزی سے کوئی ہاتھ لے کر آیا. اگر آہستگی سے لے کر آیا تو اور میننگ ہو سکتا ہے, اور فاسٹ لے کر آیا, سیم ڈائریکشن, سیم پام پوزیشن, سیم موومنٹ, سیم نہیں, موومنٹ تو سیم نہیں ہوگی آف کورس, یعنی وہ تو تیز اور سلو ہے نا, تو سیم شیپ, سیم اورینٹیشن اور سیم تیسری کیا چیز مجھے یاد نہیں رہی, وہ تینوں چیزیں ایک سیم ہوں, لیکن صرف اور صرف کیا ہو کہ آپ کی جو موومنٹ ہے وہ تیز ہو یا سلو ہو, تو میننگ میں فرق آ سکتا ہے. اب ایگزامپل پیش کی گئی ہے ڈیڈ کی اور ڈائنگ کی, کہ اگر ایک اے ایس ایل لینگویج یوز کرنے والا شخص ڈیڈ بولے گا تو اس کی ہینڈ موومنٹ کتنی ہوگی, وہ تیز ہوگی, اٹس فیئرلی کوئکلی فار ڈیڈ. لیکن جب ڈائنگ بولنا چاہیں گے تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ سلوور ہوگی. اب آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا لاجکس ہوگے. ایسے مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے ڈیڈ ہے تو ایمرجنسی کی سچویشن ہے تو وہ تیزی سے ہاتھ ہلا رہا ہے, اور اگر مے بی ڈائنگ ہے تو وہ پروسیس بتانا چاہتا ہے کہ somebody is dying, تو اس کے لیے وہ اس کی ہینڈ کی موومنٹ جو ہے وہ سلو ہے, جیسے یہ بندہ اب جا رہا ہے. مے بی یہ میرا اپنا لاجک ہے بھائی صاحب, آپ لوگ اپنا لاجک پیش کر لیں, لیکن مقصد بات کا سمجھانے کا ہے. اچھا جی, موومنٹ کے بعد موومنٹ کے اندر لاسٹ چیز سمجھانے کی یہ ہے کہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو
کہ आपके जैसे स्लिप्स ऑफ द ईयर होते हैं, और ब्रेन का चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे, यस चैप्टर 12, तो उसके अंदर हम लोग स्लिप्स ऑफ द ईयर, यानी कि कोई शख्स बोल रहा है और हमें कुछ और सुनाई दे दिया, क्योंकि हमारे मे बी हमारा जो भी उसके अंदर सिस्टम में गड़बड़ हुई जिसकी वजह से हमें और सुनाई दिया। और इसी तरह स्लिप्स ऑफ द आई होते हैं, यानी ASL के अंदर स्लिप्स ऑफ द आई होंगे, यानी कि एक बंदा देख रहा है, उसने जज नहीं कर पाया कि क्या हाथ जो है वो तेजी से गया या स्लो से गया, तो डेफिनेटली उसके जज ना करने की वजह से स्लिप ऑफ द आई हो सकती है, और वो मीनिंग जो है वो डिफरेंट ले सकता है। सो येट अगेन थैंक्स टू liveprint.com। मूव करते हैं और अब प्राइम्स पे आते हैं। अब मैंने चार जो आप लोगों को स्ट्रक्चर के हिस्से बता दिए, वो अपनी जगह पे चार बुनियादी हिस्से वही हैं, लेकिन इनके साथ जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट हैं वो प्राइम्स है, और आगे जो है अगला उसका टॉपिक है वो भी मैं आपके साथ उसके साथ जोड़ा हुआ है, जो मैंने शुरू में दिया था। एक्चुअली मुझे भूल गया कि कौन सा था, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा। सो प्राइम्स है, और आगे जाकर वो आपको डेफिनेटली बताऊंगा। सो व्हाट आर द प्राइम्स? प्राइम्स क्या है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। अगर आप याद करें तो मुझे ऐसे याद आ रहा है कि जैसे हम लोग फोनीम्स को पढ़ते हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज को चलो एग्जांपल ले लें, तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारे पास फोनीम्स होते हैं। यानी फोनीम्स हमारे क्या हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो हमारे वर्ड्स हैं उनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स तो वो हैं। चले कोई बंदा कहे कि नहीं जी लेटर्स हैं, तो बेसिक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो लेटर्स बन गए, अल्फाबेट्स जिनको हम कहते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको ASL के अंदर भी मिलेगा, और उनको हम लोग कहते हैं प्राइम्स। सो आप लोगों को समझ बेसिकली तो आ गई होगी, व्हाट आर द प्राइम्स? दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। लेकिन फर्दर इसको पढ़ते हैं कि अगर हम ASL के अंदर जो साइंस हैं, जितने भी साइंस, अभी फॉर एग्जांपल हमने जो है इससे पहले हैंड शेप को मिसाल के तौर पर पढ़ा, तो हैंड शेप एक साइन है, मिसाल मैं एक दे रहा हूं, तो उसके अंदर उसको हम लोग स्मॉलर और मोर बेसिक कंपोनेंट्स के अंदर, जिनको हम प्राइम्स कहते हैं, हम लेकर जा सकते हैं। कैसे लेकर जा सकते हैं? अगर एक हैंड है और उसकी हम एक शेप की बात करते हैं, और वो क्या है? फ्लैट हैंड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्लैट हैंड है, वो शेप in terms of shape and palms up in terms of prime, ठीक है, सॉरी इज इन टर्म्स ऑफ ओरिएंटेशन। तो ये क्या है? प्राइम्स हैं। आई रिपीट, क्योंकि मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। कि फ्लैट हैंड एक प्राइम है, पाम अप एक प्राइम है। फ्लैट हैंड किसका प्राइम है? शेप का प्राइम है। पाम अप किसका प्राइम है? ओरिएंटेशन का प्राइम है। अगर मैं यूं कहूं कि ये जो फ्लैट हैंड की एग्जांपल है, तो फ्लैट हैंड में और भी हैंड्स की टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कि क्लोज हैंड्स, जैसे कि कपड हैंड, क्लोज्ड हैंड, या और भी चार पांच शेप्स हो सकती हैं हैंड की। ठीक है, मेरे ख्याल में ASL में बहुत ज्यादा है। तो ये सारी क्या है? बुनियादी जो मेजर टर्म है वो है हैंड शेप, और उस शेप के अंदर कितनी शेप्स मौजूद हैं, उन सबको अलग अलग अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो वो उसके प्राइम्स होंगे। इसी तरह ओरिएंटेशन में हमारे पास पाम अप, पाम डाउन, बहुत सारी किस्म की जो उसकी ओरिएंटेशन हो सकती हैं। तो उनमें से किसी एक ओरिएंटेशन को लेकर स्टडी करना, वो उसकी प्राइम बन जाएगी उस ओरिएंटेशन की। थोड़ी सी समझाने के लिए एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे आप लोग जो हैं, मिसाल के तौर पर, मे बी ये 100% रेलेवेंट कॉन्सेप्ट ना हो, लेकिन समझाने के लिए शायद काफी हो, कि अगर एक साउंड है, fast sound for example, like in the beginning we can use it as pattern, fast sound, और अगर हम इसको मिडिल में इस्तेमाल करते हैं किसी भी वर्ड में तो हम कहते हैं skip, और अगर हम इसको बिल्कुल भी एंड पे इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे टिप या skip। तो ये जो तीन फास्ट साउंड मैंने बोले हैं, इन तीनों की, और मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एलोफोन्स बेसिकली, कि एक लेटर है लेकिन उसकी तीन डिफरेंट एलोफोन्स हैं, सॉरी साउंड, एक 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 साउंड है या एक फोनीम है, और उसके तीन मुख्तलिफ एलोफोन्स हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बट उनका एक ही जो ऊपर का टर्म है वो है फा। तो उसके एलोफोन्स आपस में एक एक को लेंगे तो हम उनको कहते हैं फोन। तो सेम कॉन्सेप्ट अब यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि एक हैंड जो है, हैंड शेप, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस हैंड शेप के अंदर इट कैन बी फ्लैट हैंड, इट कैन बी कपिड हैंड, इट कैन बी क्लोज्ड हैंड, और ये सारे एक एक करके आपको इनको सेपरेटली अगर अनाउंस करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो इनको हम प्राइम्स कह सकते हैं। सो जो ASL है वो भी बाकी लैंग्वेजेस की तरह इसको स्मॉलर स्ट्रक्चर की तरफ लेकर जाती है, जैसे कि हम लोग अभी मैं बात कर रहा था कि हम फोनीम्स को एनालाइज करते हैं किसी भी स्पोकन लैंग्वेज के अंदर।
नाउ वी कम टूवर्ड द फेशियल एक्सप्रेशन एंड फिंगर स्पेलिंग। ये जो हम बात कर रहे थे कि प्राइम्स और ये तो बुनियादी हमने 4 एस्पेक्ट पढ़ लिए हैं, शेप है, ओरिएंटेशन है और जो है भूल जाता हूँ सॉरी, अब 4 जो मैंने पहले बताए थे वो वाले आप लोग याद रखें। उसके बाद मैंने प्राइम का तज़किरा किया और प्राइम के बाद मैं अब तज़किरा कर रहा हूँ फेशियल एक्सप्रेशन का और साथ ही मैं फिंगर स्पेलिंग का तज़किरा कर रहा हूँ। तो फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहरहाल उसके एनालिसिस में जो एएसएल है इंतहाई एक अहम एस्पेक्ट है जिसके ज़रिए आपकी मीनिंग चेंज हो सकते हैं। ये बहुत टफ होता है कि अगर आप किसी भी एएसएल के साइन को पेपर पर लिखना चाहें। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके पास हेड मूवमेंट जो है, आप हेड मूवमेंट को कैसे लिखेंगे, आप आई मूवमेंट को कैसे लिखेंगे, आप फेशियल एक्सप्रेशंस को कैसे लिखेंगे, दीज आर द प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल जो थैंक यू है वो एक हेड नॉड और स्माइलिंग फेस के साथ बोला जाता है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स इसके अंदर सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन का जो डिफरेंस है वही आपको मीनिंग दे रहा है। अगर हम इसको राइट करना चाहें एएसएल को तो हमें मोशन पिक्चर्स की जरूरत है। मोशन पिक्चर्स कौन सी होती हैं कि एक पिक्चर, दूसरी पिक्चर, तीसरी पिक्चर, चौथी पिक्चर और 50 60 70 पिक्चर्स हैं और उनको एक खास तरतीब से जोड़ा गया है और उनको तेजी तेजी से चलाया जाता है और ऐसे लगता है कि वो एक वीडियो की शक्ल है, हालांकि वो पिक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग मोशन पिक्चर्स की शक्ल में लेकर चल रहे होते हैं। और बाय द वे जितनी भी फिल्म्स और ड्रामाज हैं उनके पीछे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मोशन पिक्चर्स का ही है। और बहुत सारे जो साइंस हैं उनका जो लोकेशन है वो नेक एंड हेड होती है। ज़्यादातर जो साइंस हैं वो नेक एंड हेड के ऊपर होते हैं। और अगर टू हैंडेड सिग्नल्स की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक हैंड का इस्तेमाल भी होता है और टू हैंड्स का भी इस्तेमाल होता है साइंस के लिए। यूजुअली जो टू हैंडेड होते हैं वो नियर द चेस्ट और वेस्ट होते हैं, यानी कि ज़्यादातर उनकी जो लोकेशन होती है। अच्छा, अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें कि ये मैं पहले बात कर रहा था कि एक जो हम एक फॉर एग्जांपल वर्ड बोलते हैं एएसएल के अंदर और उसके जो साइन होते हैं वो इतने सिमिलर होते हैं कि हमें उसके डिफरेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये मुश्किल अपनी जगह पर है, लेकिन इसका एक फायदा भी है और वो फायदा क्या है इसको जरा मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज है उनका सिस्टम जो प्रोडक्शन है वो लीनियर है। लीनियर से क्या मुराद हुआ? लीनियर की एग्जांपल के लिए आप इसको तवज्जो से देखें। अब मैं आपको खुद कह रहा हूं कि इसको देखें। आई है, आई के बाद एम आएगा और एम के बाद हैप्पी आएगा। तो मैंने एरो के निशान इसलिए लगाए हैं कि आप आए बोलते हैं फिर एम आता है और फिर हैप्पी आता है। एक तरतीब से बोलते हैं तो तब जाकर आपका पूरे का पूरा जो है वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। जबकि ये जो सारी बात करते हैं एएसएल में, तो एएसएल के अंदर हैंड शेप, मूवमेंट, लोकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, याद रखिएगा। यानी एक जस्ट में ये सारी बात कह दी जाती है आई एम हैप्पी। जबकि मैं पहले आई बोलता हूं, फिर एम बोलता हूं, फिर हैप्पी बोलता हूं और तब जाकर मेरी बात का कोई सेंस बनता है। लेकिन एएसएल के अंदर सिर्फ एक ही दफा इकट्ठा जो है जो हैंड शेप है वो मेरे लेट से मिसाल के तौर पर मेरे हैंड शेप जो है वो मैंने फ्लैट रखी हुई और मेरे मुंह पर आएगा और मैंने मुस्कुराऊंगा और मेरे फोर हेड पर है और इकट्ठा ही मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले ये फिर ये और स्टेप्स में बढ़ता हूँ। तो ये इसका डेफिनेटली आपको कह सकते हैं कि एएसएल इसको एज हासिल है इसके अंदर। और इसकी इसकी वजह से जब हम एक ही बात जो कि लंबी बात जो कि हम स्पोकन के अंदर करते हैं और एक लीनियर प्रोसेस के ज़रिए करते हैं, वही बात जब हम एक साइमल्टेनियसली कर लेते हैं तो इसी वजह से जो एएसएल है ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है शॉर्टर टाइम में। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं फिंगर स्पेलिंग के ऊपर। अगरचे कि फिंगर स्पेलिंग को अलग से जो है जारजूल ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि मैं आप लोगों की आसानी करता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोगों को मेरा चैप्टर की वीडियो देखने के बाद किसी और चीज़ को देखना ही ना पड़े, तो इसलिए मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। क्या है कि फिंगर स्पेलिंग जो है वो जो है न्यू टर्म्स को या नेम्स को या जितने भी हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये है जी यूज ऑफ मैनुअल अल्फाबेट टू स्पेल आउट वर्ड्स। और ये जैसे हम लोग स्पेल नहीं करते किसी वर्ड को, फॉर एग्जांपल हमें जी स्पेल को ही स्पेल करना पड़ जाए तो हम कहेंगे SPELL, ऐसे करके स्पेल करते हैं। तो ये जो फिंगर स्पेलिंग है वो जो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हम लोग जो है वर्ड्स को स्पेसेस दे कर देते हैं, वो उसी वजह से उसको फिंगर स्पेलिंग कहा जाता है। क्योंकि थैंक यू को हम इकट्ठा थैंक यू एएसएल में नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे THANK और YOU ऐसे करके बोलते हैं एएसएल के अंदर। क्यों? क्योंकि हर लेटर का अपना एक शेप है और यहाँ पे आपको मैं बता दूं 26 लेटर्स आपके इंग्लिश के अंदर हैं। तो इस हवाले से एएसएल कनेक्टेड जरूर है। आप कह सकते हैं कि इंग्लिश से एएसएल कनेक्शन इसका बनता है कि 26 हैंड शेप्स हैं एएसएल की। यानी कि हर लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए एएसएल में एक हैंड शेप मौजूद है जनाब, जिसको हम लोग फिंगर स्पेलिंग भी कहते हैं। यानी जैसे हम लोग किसी वर्ड के स्पेल बताते हैं तो इसी तरह
اگر کسی اے ایس ایل لرنر کو کسی ورڈ کے یا کسی کانسیپٹ کے اسپیلنگ بتانے پڑ جائیں، فار ایگزامپل وہ بتانا چاہتا ہے اگر ایپل تو وہ APPLE کر کے آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ آئی ایم ایکچولی ٹاکنگ اباؤٹ ایپل. سو یہ ایک فنگر اسپیلنگ کا رول ہے. سو اسی طرح جو یہ فنگر اسپیلنگ کے ورڈ ہوتے ہیں، یعنی لیٹرز کو جب ہم ہینڈ شیپس کے ذریعے، تو آف کورس یہ ایسے ورڈز کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کا اپنا کوئی سائن موجود ہی نہ ہو، اور اس کو یا پھر سم ٹائم ان فنگر اسپیلنگ کو اس وجہ سے بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹو ایمفیسائز اور ٹو میک اٹ مور کلیئر. اینی ہاؤ یہ ایک کانسیپٹ آپ کو صرف سمجھنا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو آپ کو ایک کوشچن کے طور پر ہاں کر بھی لیں تو اچھی بات ہے، اگر شارٹ کوشچن کے طور پر تیار کر لیں تو اچھی بات ہے. ریپرزینٹنگ سائن، اب یہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے سے شیئر کر دیا کہ اگر آپ لوگ فار ایگزامپل، اب سنیں میری بات کو، ادھر نہ دیکھیں، سنیں میری بات کو، کہ اگر آپ لوگ یاد رکھیں، اگر آپ لوگوں نے سینٹکس کا چیپٹر اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے یا پڑھا ہوا ہے، تو اس کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہماری انگلش لینگویج ہے اس کو ٹری ڈائیگرامز کے ذریعے یا پھر ہم اس کو پی ایس رولز کے ذریعے، ہم لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں بولتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہم ٹری ڈائیگرام بنائیں گے یا پی ایس رولز بنائیں گے کہ جو بولا جاتا ہے اس کے انالیسس کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ای ایس ایل میں بھی تو کوئی ایک سسٹم ہوگا کہ جو وہ بولا جا رہا ہے اس کو ریٹن فارم میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے کیسے کیا جاتا ہوگا. تو یہ ہم اب ڈسکس کرنے لگے ہیں. اچھا، یہ ایشو ہے کہ آپ کے جو فیشل ایکسپریشنز ہے، اور یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ یہ میجر ایشو تو ہے کہ آپ کا جو فیشل ایکسپریشن ہے وہ میننگ میں بہت زیادہ رول اس کا ہے. مثال کے طور پر آپ کوشچن پوچھتے ہیں تو آپ کی آئی بروز جو ہیں وہ ایک خاص شیپ میں اوپر کو ہوتے ہیں، اور آپ کی جو آئیز کا دیکھنے کا انداز ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. آپ مسکراتے ہیں تو اسمائلنگ ہے، آپ کا سیڈ ہے تو فیشل ایکسپریشن. سو فیشل ایکسپریشن از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ان سینڈنگ دا میننگس، آف کورس اسپیشلی ان اے ایس ایل. تو ہمیں پھر فیشل ایکسپریشن کو اگر لکھ کے ریپرزینٹ کرنا پڑے تو ہم کیسے کریں گے، اس کے لیے ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں. تو اس کا سولوشن کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم سائنڈ ورڈز جو ہوتے ہیں، یعنی ایسے ورڈز جس کو سائن بنا کے پیش کیا جانا ہے، ان کو ہم ایک تو کیپٹل لیٹرز میں لکھتے ہیں. جیسے کہ یہ جو می بارو بک ہے، اس کے اندر ایم کو یا بی کو اور بی کو ہم نے کیپٹلائز کیا ہے، اور ہم نے باقی کو کیپٹلائز نہیں کیا کیونکہ سائنر جو ہے وہ محض ایم کو کیپٹل کر کے اور بی کو کیپٹل کر کے اور بی کو بول کے وہ بتانا چاہتا ہے اس سچویشن کے حساب سے. اب بات کو سمجھنا، آئی نو کہ تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ صرف ایم لیٹر ہی کیوں یا صرف بی لیٹر ہی کیوں. تو میں سمجھا دوں آپ کو، جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک سچویشن ہے، ایک شخص کے سامنے کتاب پڑھی ہے یا دکان پہ جاتا ہے یا کلاس فیلو کے سامنے دکان جو بک پڑھی ہے اور اس کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے، اور وہ یہ والا ایم لیٹر بولتا ہے اور بی لیٹر بولتا ہے، اور بی لیٹر یعنی کہ بولتا نہیں، یعنی سائن کے ذریعے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ہر لیٹر کے ذریعے ہر لیٹر کے لیے ایک ہینڈ شیپ موجود ہے. تو بجائے وہ پورا ورڈ کو می بولے، بورو بولے، بک بولے، تو وہ کیا بولے گا؟ ایم بی بی. ٹھیک ہے. تو اب وہ اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ اگلے بندے تک سچویشن کو سمجھتے ہوئے اس کا اور اس کے ہینڈ شیپ کو دیکھتے ہوئے جو اس نے ایم کے لیے بولی بنائی یا بی کے لیے بنائی تو بات سمجھ آ جاتی ہے. تو ہمیں یہاں پہ سمجھنا ہوگا کہ اگر ہم اس کو ریٹن میں لکھنا چاہیں تو کیسے لکھیں گے. تو اگر کوئی شخص ایسے بولتا ہے تو وہ کیا کریں گے ہم لوگ؟ اس کے فیشل ایکسپریشن کو، اور اس نے چونکہ کوشچن پوچھا ہے، چونکہ اچھا یہ اہم بات ہے کہ ہمیں یہاں سے نہیں پتا چل رہا کہ یہ کوشچن ہے، ہمیں اس کے فیشل ایکسپریشن سے پتا چلے گا کہ یہ کوشچن ہے. سمجھ آئی نا میری بات کی؟ تو اس کو کیسے ہم ریپرزینٹ کریں گے؟ تو ہم کیا کریں گے کہ می بارو بک، جو اس نے 3 لیٹرز کو یا 3 سائنز بنائے، اس کا ایک ہم می بنا دیا اور اس کا ایم کیپٹل، کیونکہ ایم کا ہی اس نے سائن بنایا تھا. اور پھر ہم نے کیا کر دیا؟ بورو، کیونکہ اس نے بی کا سائن بنایا، اور پھر ہم نے لکھ دیا بک، کیونکہ بنتی بک تھی، کیونکہ سامنے بک پڑی تھی. سچویشن تو سامنے، لینگویج از ناٹ اباؤٹ not all about talking about something that is not present. Most of the times we are talking about something جو ہمارے سامنے پڑی ہے. تو بک ہے، تو ہم نے کیا کر دیا؟ ایم بی بی ان کو کیپٹل کر دیا، اور نیچے ایک لائن لگائی، اور اس کے ساتھ ہم نے کوشچن لکھ دیا، یعنی اس کے کیو لکھ دیا. تو اس سے کیا بنا کہ ایکچولی یہ کیا ہے؟ کین آئی بورو دا بک. تو بیسیکلی یہ ہے، یعنی سائن یہ بنائے گئے اس طریقے سے، یہ ہمارا فیشل ایکسپریشن ہے اور یہ ہمارے وہ لیٹرز کے سائنز ہیں. تو اس کو ہم یوں کر کے ریپرزینٹ کرتے ہیں اے ایس ایل کے اندر، جس سے سننے والے کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ بنیادی طور پر یہ بات کر رہا ہے. اچھا، دوسری جو ایگزامپل ہے اس کے اندر کیا ہے؟ مین فش، اور ہم نے بریکٹ میں لکھ دیا کنٹینیوس.
اب وہ کیسے ہوا کہ ایکچولی اس کے اندر تھوڑی مزید ڈیٹیل تھی کہ کنٹینیوس کے لیے وہ ایک خاص قسم کا فیشل ایکسپریشن استعمال کرتا ہے. یعنی اس کا جو فیشل ایکسپریشن ہے وہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ جو ایکسٹرا انفارمیشن دے رہے ہیں کہ یہ کوشچن ہے، یہ کنٹینیوس ہے، یہ ہمیں معلوم ہوتی ہے ان فیشل ایکسپریشن سے. اگر کوئی شخص کسی کو فار ایگزامپل، میں اس کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہاں پہ ایک کتاب ہے، یا پھر وہ ٹون کے ذریعے یا پھر کوشچن کا منہ بنائے گا ایسے کہ، یا اس کا فیشل ایکسپریشن ایسے ہوگا کہ یہاں پہ ایک کتاب ہے. اب سینٹنس تو سیم ہے، ورڈز کا آرڈر بھی سیم ہے، لیکن ٹون اور فیشل ایکسپریشن کے چینج ہونے سے ایک کوشچن بن گیا اور ایک سٹیٹمنٹ بن گئی. تو یہاں پر بھی ہم لوگ اس کو یہاں سے معلوم نہیں کر پائے کہ یہ، اگر ہم صرف اس کو دیکھیں می بارو بک، تو اس سے ہمیں نہیں پتا چلتا. یہ کیو جب لگ گیا اور لکھا ہوا ہے لائن کے اوپر جو کہ ایک خاص مخصوص طریقہ ہے اے ایس ایل کے اندر، تو وہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ کوشچن ہے. اور یہ ایم ایم جو ہے یہ نشانی ہے اس بات کی کہ دس از اے کنٹینیوس. ٹھیک ہے، تو وٹ ایور دا ریزن از کسی ایم ایم کیوں لکھا گیا، بٹ ایکچولی اٹ از ریپرزینٹنگ دا کنٹینیوس نیچر آف دا سینٹینس، کہ بیسیکلی ہی از ٹرائنگ ٹو سے دا مین واز فشنگ، اور اس کے اندر واز بھی آ گیا. اور وہ واز آف کورس اسی ایم ایم کے اندر ہی کور ہو جائے گا جو کہ سائن ہے، اور جس کو ڈیفینیٹلی اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کسی حد تک کہ یہ ایم ایم سے کیسے بن گیا سائن واز کا اور کنٹینیوس کا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ابھی اے ایس ایل کو ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کر رہے. آگے بڑھتے ہیں جی. تو the meaning of the signs, maybe this is the last one or maybe we are left with one more slide as well. So meaning of the sounds, تو ہم اکثر اوقات جو لوگ جن کو اے ایس ایل کا پتہ نہیں ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو سائنز ہوتے ہیں یہ ویژول ریپرزنٹیشنز یا پکچرز ہوتی ہیں. جیسے ایک پکچر بنا دی جاتی ہے، مثال میں آپ کے ذہن میں آ رہا ہے خطرے کی جو علامت بنتی ہے، خطرے والی علامت، ٹھیک ہے، وہ اس کو دیکھتے ہی آپ کو ذہن میں آ جاتا ہے یہ خطرے کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو صرف ان کو امیج سمجھ لینا کہ ایک فکسڈ امیج ہے. اب جیسے وہ جو پرٹیکولر مجھے یہاں پہ ویسے بنا دینا چاہیے تھا کہ ایک فکسڈ امیج جو ہوتا ہے، جیسے یوں کر کے وہ خطرے کی ایک تکون سی بناتے ہیں، تو اب وہ تکون سے جو وہ بیچ میں خاص قسم کا ایک جو علامت ہوتی ہے، اس سے ہر بندے کو یہ پتا چلے گا کہ یہ خطرہ ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اے ایس ایل کے سائنز بھی ایسے ہی کر کے کچھ امیجز ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں بھائی صاحب. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک امیج نظر آ رہا ہے، ایک پکچر نظر آ رہی ہے، ایک سائن نظر آ رہا ہے جس کو آپ پکچر کہہ رہے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسی کے اندر ہی اس کی ساری میننگ ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس کی ریزن ہے کہ یہ بالکل ویسے ہی جیسے ہماری نیچرل لینگویج ہوتی ہے، تو ایک کانٹیکسٹ میں اس ورڈ کا میننگ ہوتا ہے. اگر کانٹیکسٹ نہیں ہے تو اس ورڈ کا میننگ ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے کمپلیٹلی. تو اسی طرح کانٹیکسٹ اور سچویشن از ویری امپورٹنٹ ان اے ایس ایل. سو اٹس ناٹ آلویز کلیئر بائی جسٹ لوکنگ ایٹ اٹ. آپ کسی بھی سائن کو صرف اس کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ جناب یہ اس کا یہ مطلب ہوگا. اٹس ناٹ دیٹ ایزی فار دیٹ. سو اٹ ریکوائرز اے ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ لینگویج اینڈ اٹس گرامر. آپ کو اے ایس ایل کی اگر گرامر کا معلوم نہیں ہے، اے ایس ایل کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، تو آپ تب تک اس امیج کے بارے میں صحیح طریقے سے معلوم نہیں کر سکتے. اچھا، جو لوگ اے ایس ایل کے اندر فیملیئر نہیں ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، خاص طور پر اگر فلوئنٹ سائننگ ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں نا، یہاں پہ ہم فلوئنٹ سپیچ کہتے ہیں، یہاں پہ فلوئنٹ سائننگ ہو رہی ہے. یاد رکھیں کہ جہاں جہاں بھی ہم سپیچ ورڈ کا استعمال کرتے ہیں تو اے ایس ایل کے اندر وہاں سائن کا، سائننگ کا اور اس طرح کے ورڈ استعمال ہو رہے ہیں. سو اگر ہم تھینک یو کی بات کریں تو ہم اس کو دیکھ کر صرف کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھینکنگ کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر ہم شیپس کی بات کریں تو ہمیں شیپس کو، اس کی گرامر کو، سب چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، تبھی ہی ہمیں سمجھ لگے گی ایکچولی ہی از ٹرائنگ ٹو سے دا تھینک یو. اچھا جی، اور بہت سارے جو یوزرز ہوتے ہیں، سوری، موسٹ کامن یوز آف اے ایس ایل سائن از ناٹ بیسڈ آن آئیڈینٹیفائنگ سمبلس. صرف سمبلس کا، میں نے پہلے خطرے والی علامت کا میں نے بتا دیا کہ صرف آئیڈینٹیفائی کر لینے سے یہ خطرے والی علامت ہے اور آپ یہی کہہ لیں کہ اس کا مطلب خطرہ ہی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو اس کی جو لنگوسٹک فارمز ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی آپ کو سچویشن اور کانٹیکسٹ کے حساب سے ہی سمجھ آئے. اب ایک تجربہ کے طور پر انہوں نے کہا کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اے ایس ایل کے اندر کوئی بھی جو امیج ہے، یعنی یہ ایک سائن ہے، یہ ایک سائن ہے. اب سمجھیے گا، ہم نے کنٹینیو کیا پچھلے ٹاپک کو کہ کیسے ہم صرف امیج کو اسٹڈی کر کے کیا اے ایس ایل کے اندر اس کی میننگ نکال سکتے ہیں. جواب ہے نہیں. کیوں؟ فار ایگزامپل، یہ ایک امیج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس امیج کے اندر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ابھی تک میں نے اس کو بتایا نہیں کہ اس امیج سے کیا مراد ہے. تو آپ جو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ بھی گیس کر سکتے ہیں کہ
کیا ہوگا اس اے ایس ایل کے اس امیج اس سائن کے اندر، اس کا میننگ کیا ہو سکتا ہے. تو عموماً کیا ہوگا کہ جو میں اور آپ جیسے لوگ ہیں وہ اس پہلے تو اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر لیں. اس کے اندر یہ ہے کہ روٹیٹنگ بوتھ ہینڈز ہے، ایک تو روٹیٹ کر رہا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور جو فنگرز ہیں وہ انٹرلاکڈ ہیں اور وہ چیسٹ کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس کی لوکیشن بھی بتا دی، اس کی شیپ بھی بتا دی، اور اس کے اورینٹیشن بھی بتا دی، ٹھیک ہے. تو اورینٹیشن یہ ہوگی بوتھ ہینڈز والی، سوری یہ شیپ ہوگی، ٹھیک ہے، نہیں یہ بھی شیپ ہے، اور یہ فنگرز انٹرلاک یہ بھی شیپ ہے. اور ان فرنٹ آف دا چیسٹ یہ آپ کا لوکیشن ہے، اور آئی ایم شیور کہ ان کی اورینٹیشن یعنی ان کی پام کی جو اورینٹیشن ہے وہ چیسٹ کی طرف بھی ہوگی. سو میں چیسٹ کی اورینٹیشن کی بھی بات کر لیتا ہوں. یہ ہے اس کی امیج کی ڈسکرپشن ان اے ایس ایل. تو ہم میں سے اکثر لوگ کیا اندازہ لگائیں گے؟ ہمیں لگے گا کہ یہ شاید ایک جھنڈے کے اندر جو سٹرپس ہوتی ہیں وہ جو دھاری دھاری ہوتی ہیں، شاید اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا پھر یہ کوئی مکسنگ پاٹ ہے، یعنی کوئی ایسا پاٹ ہے جس کے اندر مکسچر ٹائپ ہوتا ہے، مکس کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اس طرح کر کے گھما رہا ہے. یا پھر کمنگ ٹوگیدر اس سائن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم جب اس طرح کے کرتے ہیں کہ وی آر یونائٹڈ، یا اس طرح کر کے کوئی مے بی اس طرح کا کوئی سائن بتا رہا ہے. تو اب تک جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ جناب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اے ایس ایل کے سائنس جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر، محض دیکھ کر آپ کو، جن کو اے ایس ایل کی لینگویج کا پتہ ہی نہیں ہے اور کانٹیکسٹ کو اور گرامر کا پڑھا ہوا نہیں ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ حیران کن طور پر یہ جو سمبل ہے یہ امریکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ امریکہ، دا کانسیپٹ، جو کنٹری ہے امریکہ، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا کوئی تعلق بھی امریکہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کہیں کہ امریکہ کی 52 سٹیٹس ہیں یا کوئی اور ہے، مطلب جو بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے، تو کچھ بھی ایسا چیز نہیں ہے جو آپ کو امریکہ کے ساتھ ملتی جلتی ہو. یہاں پر مجھے ایک کانسیپٹ ذہن میں آ گیا، آربیٹرینس، کانسیپٹ آف آربیٹرینس. جب آپ لوگ چیپٹر 1 آئی تھنک اس کے اندر پڑھتے ہیں، کیریکٹرسٹکس آف ہیومن لینگویج، تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیر از نو لنک بٹوین دا فارم اینڈ اٹس میننگ. یعنی کہ اگر کتاب ایک لفظ بولتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ کتاب جب وہ بولے گا تو فوراً جو کتاب کی شکل ہے وہ اسی کے مطابق ہی، یعنی کہ دوسرے لفظ میں ہم کتاب کو، جو کتاب جیسے ہوتی ہے ایک خاص پیجز ہوتے ہیں اور اس کا کور ہوتا ہے، تو ہم کتاب کو کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے، ہم کتاب کو لالٹین بھی تو کہہ سکتے تھے، موبائل بھی تو کہہ سکتے تھے. تو ہم جو ورڈ بولا جا رہا ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن کتاب سے یا اس کی فارم سے نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اس سائن کا اس کے ورڈ کے ساتھ، اس کے میننگ کے ساتھ کوئی کنیکشن سامنے نظر نہیں آ رہا. سو اس لیے ضروری ہے کہ جو ہے آپ کا جو ریفرنس ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس ورڈ کا، اس سمبلس کا کس کی طرف ریفر کر رہا ہے. ہاں، دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس طرح کا سائن بناتا ہے جو کسی اور امیج سے ملتا جلتا ہے، اس کی شکل، اس کی تصویر ایسی ہے، تو اس کی طرف ریفر کرنا غلط ہوگا. اے ایس ایل کے اندر اس کی گرامر سیکھنا اور اس کا اوور آل کانٹیکسٹ سیکھنا ضروری ہے. تو سائن لینگویج ایز اے نیچرل لینگویج ہے جناب. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے ہماری لینگویجز ہیں جو کہ جن کے اندر مختلف قسم کے گرامر کے لیولز ہیں، جس میں فونالوجی ہے، سینٹیکس ہے، ورڈ آرڈر ہے، تو یہ ہماری لینگویجز کی طرح ہی کی ایک لینگویج ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. اور یہ انگلش اور فرینچ میں ورڈ آرڈر کے برابر ہے. یعنی جیسا انگلش کا ورڈ آرڈر ہے اسی طرح فرینچ کا جیسا ورڈ آرڈر ہے، تو اے ایس ایل کا بھی اسی انداز سے فرینچ جو ہے اس کا ورڈ آرڈر ہوگا اے ایس ایل کا. اور اس کی جو ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں، انتہائی اہم بات ہے کہ اس کی چائلڈ ایکوزیشن، جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے پچھلے چیپٹرز میں، فرسٹ لینگویج ایکوزیشن اینڈ سیکنڈ لینگویج ایکوزیشن، تو ہم نے کچھ شیڈول آپ سے ڈسکس کیے تھے، ان کی ڈیولپمنٹ سٹیجز آپ سے ڈسکس کی تھی. تو جناب اے ایس ایل کے اندر بھی ایک خاص قسم کے سٹیجز ہیں کہ کیسے اے ایس ایل کی لینگویج کے سائنس جو ہیں وہ بچے کیسے سیکھتے ہیں اور پھر بڑے ہوتے 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 کس لیول پر. تو ان کی مورفولوجیکل ڈیولپمنٹ، ان کی فونولوجیکل ڈیولپمنٹ ساری کی ساری جو ہیں وہ اسی طرح ہی سیم ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس لینگویج کے اندر جوکس بھی ہوتے ہیں اور سائن پلے بھی ہوتا ہے. سائن پلے جیسے کہ ہم لوگ ورڈ پلے کہتے ہیں، یعنی الفاظ سے کھیلنا، جو ہم لوگ الفاظ کو مختلف انداز میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں. اور انتہائی انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اس کے بھی ڈائلیکٹس ہیں اور اس کے اندر بھی ہسٹوریکل چینجز ہوتی ہیں. تو سائن لینگویج جو ہے
آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیچرل لینگویج کی طرح ہی کی ہوتی ہے، اور ایک اینڈ پر اس لیکچر کو اینڈ کرنے کے لیے ایک جوک ہے جو کہ اسی سائن لینگویج والے استعمال کرتے ہیں، کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ واٹ از دا گریٹسٹ پرابلم فیسنگ ڈیف پیپل، کہ جو ڈیف پیپل ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو عموماً لوگ یہی سمجھیں گے کہ شاید سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ سب سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے یا ان کی لینگویج کا مسئلہ ہے. تو ڈیف پیپل یہ کہتے ہیں ہیئرنگ پیپل، یعنی ایسے لوگ جو سن سکتے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی مصیبت وہی لوگ ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیپٹر پسند آیا ہوگا اور میری ایکسپلینیشن بھی پسند آئی ہوگی. سو امید کرتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور کامنٹ کریں گے، تاکہ میں اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بناتا رہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.